بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج 7 ربیع الثانی منگل کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جو فوری طور پر آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب اور مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو خلوص دل سے اور اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ رکھ کر پڑھیں گے تو آپ کا مقصد اللہ پاک کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے پورا ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کئی طرح سے رحمتوں، فضیلتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثواب کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے گئے ہیں جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ساتھ ان کو کرنے سے رزق میں برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اگر آپ آج کے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش خود بخود پوری ہو جائے گی۔ اس وظیفے کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آج 7 ربیع الثانی منگل کے دن سب کام چھوڑ کر آپ اس عمل کو کر لیجئے گا۔ یہ نہایت ہی مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتیں آ جائیں گی، دولت کا طوفان آ جائے گا۔ جس ترتیب اور طریقے سے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، آپ نے بالکل اسی طریقے سے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ لوگ خود سمجھ نہیں پاؤ گے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کو ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ کے رزق کے تمام مسائل ختم کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تسبیح ہے، یہ ایسا عمل ہے، جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے غنی بنا دیا ہے۔ یہ وظیفہ آج آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور اس عمل کو آپ ایک دوسرے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بزرگان دین کہتے ہیں، جو شخص رزق کے اندر کامیابی چاہتا ہے، جو شخص رزق کے اندر برکت چاہتا ہے، وہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی پریشانی، تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ جب ایک شخص عشاء کی نماز کے بعد سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی نماز ادا کر کے اپنی تسبیح کر رہے تھے، آپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، اے علی، میں بہت مالدار تھا، پھر اچانک سے مال گھر سے جانے لگ گیا، چلتا کاروبار بند ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں، اگر سونے میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی بن جاتا ہے، وہ کام بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص اپنے شکوے سنا رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی کمزوری سمجھ گئے اور فرمایا، اے شخص، تو اپنے گناہوں کو ترک کر دے، تو اگر گناہوں کو ترک کرنا شروع کر دے گا تو تیرے گھر میں رزق آنا شروع ہو جائے گا، تیرے اٹکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ مجھے اشارہ کر دیجئے، میں کیسے اپنے گناہوں کو چھوڑ دوں؟ تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، جو تو اپنی زندگی میں روزانہ گناہ کرتا ہے اور جان بوجھ کر کرتا ہے، اگر تو نماز نہیں پڑھتا، جب آذان ہوتی ہے تو جان بوجھ کر مسجد کی طرف نہیں جاتا، نماز نہیں شروع کرتا، اگر تو شراب پیتا ہے، شراب چھوڑ دے، جو برائی تو جان بوجھ کر کرتا ہے اس برائی کو چھوڑ دے، وہ گناہ چھوڑ دے۔ اگر کوئی جانے انجانے میں تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے کہ اے اللہ، جو گناہ مجھ سے جانے انجانے میں ہوئے ہیں مجھے تو نہیں پتا، تو دلوں کے راز جانتا ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ جب تو یہ کام کرے گا تو تیرے اٹکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کام نہیں بنتے، ڈیل ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ یہ جو ہوتے ہوتے کام رہ جاتے ہیں یہ کسی نہ کسی وجہ سے، مگر جب عاملین کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر دیا۔ اللہ پاک ایسے عاملین، ایسے جھوٹے عاملوں، پیروں فقیروں سے بچائے۔ یہ بہت برے لوگ ہوتے ہیں، یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں، قرآن پاک سے دور کر دیتے ہیں، نماز سے دور کر دیتے ہیں۔
جب آپ کو سیدھے طریقے بتائے گئے ہیں، نماز کے قریب ہو جاؤ، اللہ کے قریب ہو جاؤ، تو پھر کیوں ان کے کاروبار بند ہو جائیں گے؟ الٹا ان کے پاس جانے سے ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ ان عاملوں کی باتیں سن کر قطع رحمی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ لوگ رشتہ داروں کو دشمن سمجھنے لگتے ہیں تو حالانکہ کسی نے کچھ نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ لگتا ہے کسی نے کاروبار باندھ دیا ہے، ہم کسی کو جھوٹا خدا کیوں مانتے ہیں؟ کاروبار تو صرف اور صرف اللہ نے چلانا ہے، اور کاروبار تو صرف اور صرف اللہ نے ہی روکنا ہے۔ اگر اللہ دینا چاہے تو ساری مخلوق اکٹھی ہو جائے، روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ نہ دینا چاہے تو ساری مخلوق بھی اکٹھی ہو کر کچھ دے دے تو اللہ نہیں دے سکتی۔ تو اللہ کو اللہ سمجھیں، یہ کیا ہوا کہ فلاں نے کر دیا، کاروبار بند کر دیا، رشتہ بند کر دیا۔ محترم ناظرین، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اس طرح کے وسوسوں سے دور رہنا چاہیے۔ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں جو ہمارا ایمان خراب کر دیتے ہیں، ہمیں جھوٹے لوگوں کا غلام بنا دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارا حل تو نہیں بتاتے لیکن ہمیں اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کا حل چاہیے تو آپ تنہائی کے اندر وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں اور اپنے اللہ سے صلح کر لیں اور سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ میرے مولا، آج تک جتنے بھی گناہ کیے گئے ہیں میں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ میں آج کے بعد تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے اللہ سے صلح کر کے تو دیکھیں، پھر کیسے آپ کے سارے کام بنتے جائیں گے۔ ایک بار اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھیں، گناہ چھوڑ کر تو دیکھیں، رزق میں برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو عمل کی طرف لے کر چلتی ہوں۔ اب آپ نے اس عمل کو ذرا دھیان سے، توجہ سے ملاحظہ فرما لینا ہے۔ آج 7 ربیع الثانی منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی شادی کہیں اچھی جگہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ قرض دار ہیں تو قرض اتارنے کی نیت کر لیں۔ آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مقصد ہے، آپ اس کی نیت کر کے سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ وظیفہ بڑے کمال کا اور بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے اس وظیفے کو نہ پڑھا ہو، اور یہ بالکل آسان سا عمل ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ناظرین، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس عمل کو کریں، اس اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو کریں، اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ قرآن پاک کے ہر لفظ میں زیر زبر پیش میں برکت ہی برکت ہے، اور قرآن پاک کے سچے ہونے کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ بس آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ نے عمل کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ یا لطیف یا ودود، یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے کے بعد، جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، غیب سے رزق عطا فرمائیں گے، غیب سے آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفاتی ناموں کا عمل ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی، آپ پر نظر بد ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے یا لطیف یا ودود کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یا لطیف یا ودود کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ 2 عمل کر لیں تو تیسرے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھ لیں تو بعد میں جو آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا یہ عمل مکمل ہو چکا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا ہے، پھر آپ نے
21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ یا لطیف یا ودود کا عمل کیا۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھ کے عمل کا اختتام کر لینا ہے۔ اس طریقے سے آپ اس عمل کو کریں، اور اگر آپ لوگوں کو کوئی پریشانی ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی تنگ دستی ہو تو اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو بے شمار آسانیاں میسر ہوں گی۔ محترم ناظرین، جو لوگ بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان سب کی دعا کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر ضرور بھیجا کیجیے تاکہ ان لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی۔ اور جو لوگ بار بار مجھ سے کمنٹ سیکشن میں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ان تمام بہنوں بھائیوں کے رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے اور سلامتی والی زندگی دے۔ اللہ پاک ان سب کے بچوں کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اللہ پاک ان سب کو 5 وقت نماز کی پابندی عطا فرمائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میں نے جو بھی مانگا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جو نہیں مانگا اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔